اللہ کے ستکریم معزز باوقار المہذب الاحترام بالخصوص عبد العزیز ناظم جلسہ حضرت علامہ عبدالرسول خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، جامع مسجد موٹی مولی کے امام صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دارالعلوم شمس تبریز کے نونہار طلبہ، قاری خوشلان حضرت مولانا محمد مدنی میاں قادری، قاری خوشلان حضرت امان الرحمن صاحب نقشبندی، دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پورا مجمع اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل، بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر غوث السمدانی شیخ لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ عرس جاگشہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صاحب عرس کے توسل اور وسیلے سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں خود ہی تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب جلسہ اس کونے میں ہوتا تھا پہلے اندر، اس وقت سے حاضر ہو رہا ہوں اور آج بھی حاضر ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں کی محبت کا ایک بہترین نتیجہ ہے جس کی وجہ سے سالوں سال آپ لوگوں کے درمیان آ کر کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور آج کی جو یہ شب ہے، ابھی مجھ سے پہلے خان صاحب بتا رہے تھے کہ اور دنوں میں آتے ہیں تو مانگنا پڑتا ہے، اور آج کی جب شب آتے ہیں تو یہ سامنے سے نواز دیتے ہیں، اور یہ ان کا بہت بڑا اسلوب ہے پکا کہ ولی چاہے وہ زمین پر رہے چاہے زمین کے اندر رہے، وہ اپنے چاہنے والے اپنے ہمدرد کی ہر وقت خبر رکھتے ہیں۔ اور آج جو ان کے دلہا بننے کی شب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ
جو دلہا ہوتا ہے نا تو وہ اس دن بہت خوش ہوتا ہے. دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں شادیاں ہوتی ہیں نا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ سب سے شان سے سلوک کرتا ہے. وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ آج میرے یہاں سے سب خوش ہو کے جائیں، یعنی ایک بھی بندہ ناراض نہ ہو. یہاں تک کہ اس دن وہ ہٹ لے لینا اگر دلہا کہ ہوں لگن نہیں کروں جہاں سودی مارا کاکا ماری لگن میں نہیں آوے، سمادھان کرو ہوئے نا تو ہٹ لے کہ ہوں آپ جاننا نہیں ابھو ہوں جہاں سودی کہ ہمارا کاکا نہیں آوے، کہ ہمارا موٹ باپو نہیں آوے. یعنی ایک ہٹ ہے اس کی، اور یہ اس کا مان ہے، لاڈ ہے، پیار ہے، محبت ہے. ایک دنیا کا دلہا اگر ہٹ لے لے تو پوری سندھی جماعت ایک طرف، دلہا ایک طرف. یعنی یہ شادی اور خوشی کا موقع ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب ایک دلہا ایک سمجھ کا ہٹ لے لے تو بغیر ہٹ پوری کیے ہوئے وہ بارات نہیں جاتا اور ساری جماعت سیلنڈر ہو جاتی ہے. بلا تشبیہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر جاگر شاہ کی بارگاہ میں آئے ہو اور انہوں نے ہٹ کر لی، کہا مولا آج اس وقت تک تیری بارگاہ سے نہ اٹھوں گا جب تک کہ میرے سارے چاہنے والوں کی جھولیاں نہ بھری جائیں. اور یہ بات حقیقت سے تعبیر ہے، یہ کوئی من گھڑت ہمارے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں. جن کو رٹ لگانے آتی ہے نا یہ ان کا کام ہے. میں ایک رٹ لگانے کی بات کر رہا ہوں. آج ہمارے یہاں ہم لوگ رسمی چیزیں کرنے لگے. رسمی سمجھ لیں نا، فارمالٹی پوری کریے صاحب. عرس ہتو نے سمجھ بیڑو جو آتے نیت کر دی تو باپو نے عرس گیو، وہ نہیں ہوتا. ان کی بارگاہ میں کبھی لاڈ سے کچھ عرض بھی کرنا ہوتا ہے. بڑا زمانے کا واقعہ ایک مشہور ہے، آپ اندازہ لگائیں گے. بارگاہ غریب نواز میں ایک اندھا پہنچ گیا اور کہتا ہے کہ حضور آنکھیں دو. اب آنکھیں تو حکمت کے تقاضے ہیں، غریب نواز ہے، کسی کو منع تو نہیں کرتے، لیکن رب کے حکم کے وہ متلاشی لوگ ہیں. وقت لگا تھوڑا، اب اندھا سمجھ کر لوگ پیسہ دینے لگے. اب یہ پیسہ جمع کرنے لگا، 1 گٹھری 2 گٹھری 3 گٹھری 4 گٹھری. اب وہاں تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں نا تو اندھا سمجھ کر دینے لگے. اب یہ آنکھیں مانگنا بھول گیا، اکھنی دیکھانی نہیں، میاں بھائی بھولی گئی. ہاں یہ ہنسنے کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آج ہم جو اصل چیز بھول چکے ہیں نا اس کی وجہ یہ بھی ہے. نیاز کا منکر نہیں ہو، کھاؤ کھلاؤ، لیکن ان کے جو تقاضے ہیں نا ان کی بارگاہ کے، وہ اس اندھوں کی طرح نہیں، اخیاروں کی طرح مانگو. وہ پیسے کی لالچ میں یہ بھول گیا کہ آنکھیں مانگنے آیا تھا. اب ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا، یہاں سے توجہ ہٹ گئی. آج ہمارے یہاں جو عرس ہوتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو کیسا ہوتا ہوگا تو میں تو نہیں جانتا، لیکن کبھی ظہر میں عصر میں ہم لوگ آ جائیں گے تو خود ہی اندازہ لگا لیں گے کہ عرس کیسا ہوتا ہے. કેમ કે આપણું કામે ઓલા રસોઈયા જેવું છે, દેગમાંથી 1-2 ચાવલ કાઢી લઈએ તો ખબર પડી જાય કે અહીંયા કેટલું બધું હાલે છે. تو اس طرح عرس کے ٹھیلے میلے اور دھکے مکی والے عرس میں یہ سب کام نہیں ہوتے. ان سے لو لگانی ہونا تو پھر ان کی حاضری سے پہلے 2 رکعت مسجد میں پڑھنی چاہیے، قرآن کا کوئی پارا پڑھنا چاہیے، درود و سلام پڑھنے چاہیے. اس انداز میں جب حاضری لوگ دیتے ہیں نا تو یہاں عرض کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ایسے ہی نوازتے رہتے ہیں. اب یہ بندہ بھول گیا کہ میں آنکھیں مانگنے آیا تھا. اب وہ دور کن کا معلوم؟ اتارے جو جنت بیٹھا ہے وہ دور نہ تو وہ اورنگزیب عالمگیر. ہاں، اور یہ صرف بادشاہ نہیں ہے، یہ اپنے زمانے کا ولی کامل بھی ہے، یہ اپنا زمانے کا تہجد گزار بھی ہے. لوگ الگ پکچر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ تھے. اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہو اور وہ ظلم کرے یہ دنیا تصور نہیں کر سکتی. اگر ہم پر خالی تھوپنے کی بات کرتے ہو، اورنگزیب عالمگیر نے اپنوں کے ساتھ تو اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ دنیا آج بھی اس مسجد کو سلام کرتی ہے جو صرف ایک غیر مسلم بیٹی کی عزت کی خاطر انہوں نے جو اتنا طویل سفر کیا اور اپنے حاکم
یہ کچھ اسکولیں ایسی ہیں جہاں یہ پڑھایا جاتا ہے. ہم تو جس ہندوستان میں رہتے ہیں نا, ہم جن بادشاہوں کو جانتے ہیں دنیا اسے محمود غزنوی کہتی ہے. محمود غزنوی بھی اپنے زمانے کا ولی کامل, شہاب الدین گوری بھی اپنے زمانے کا تہجد گزار, شمس الدین التمش بھی اپنے زمانے کا تہجد گزار, اور وہ اتنے مؤدب تھے کہ محمود غزنوی کے تعلق سے لکھا ہے, کہا ان کے یہاں ایک غلام تھے جن کا نام ایاز تھا, ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام محمد تھا. بادشاہ جب کسی کا نام نہ لینا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ناراض ہو گیا. ایک بار ایاز کے بیٹے کا نام نہ لے کر یوں کہے ایاز کے بیٹے, تو حضرت ایاز کہتے کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ بادشاہ میرے بیٹے سے ناراض ہے. اور اس وقت کی ناراضگی بڑی سخت ہوتی تھی. فوری طور پر دروازے پر حاضر ہوا, جیسے بادشاہ باہر آیا کہا حضور آپ میرے بیٹے سے ناراض ہیں؟ تو کہا کس نے کہا؟ کہا ابھی جو آپ نے نام لیا نا تو میرے بیٹے کا نام نہیں لیا, آپ نے صرف اتنا کہا ہے ایاز کے بیٹے. اور بادشاہ سلامت آپ کی نشاندہی یہی ہے کہ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو نام نہیں لیتے. اور میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں پہلے سے معافی مانگتا ہوں. ابھی یہ عرض کرنا تھا نا تو محمود غزنوی نے ہاتھ پکڑ لیے, کہا ایاز ہاتھ نیچے رکھ. تو کہا آپ نے نام کیوں نہیں لیا, اب ناراض نہیں ہے تو؟ فرمایا جب تیرے بیٹے کو مجھے بلانا تھا نا اس وقت میں باتھ روم میں تھا اور میرا وضو نہیں تھا. میں بغیر وضو کے اور اسی جگہ پر لفظ محمد کہنا یہ بھی بے ادبی کا تصور کرتا ہوں. یہ لوگ تھے وہ. ہمارے اور آپ کے درمیان جو پکچر پیش کیے جا رہے ہیں, ہم لوگ اس دور کے لوگ نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو امن, سلامتی, شانتی, بھائی چارہ, اسلام سراپا امن کا نام ہے. لیکن سنیں, ہمارے یہاں یہ تصور غریب نواز نے عطا فرمایا. گیا تھا یہ بندہ مانگنے, اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے, جیسے حاضری ہوئی نا, اب وہ اپنے زمانے کے بہت مطلب بیتاب بادشاہ تھے. کئی مسجدیں اور کئی درگاہوں پر حاضری دیتے اور باقاعدہ کوئی بناوٹی یا قبضے سے باہر چیزیں ہوتی تو باقاعدہ اکھاڑ کر رکھ دیتے تھے. یعنی وہ چیزیں بھی وہ اسلام کے خلاف برداشت نہیں کرتے, اتنے مطلب پاورفل آدمی. اب اتنی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ گندا جیسے وہی ہاتھ باندھے کھڑا ہے, اور جیسے قریب گئے نا تو پوچھا کیا کر رہا ہے؟ درگاہ میں کھڑا ہو, کہا کیا کر رہا ہے؟ تو کہا آنکھیں مانگ رہا ہوں. کہا کتنے سال ہو گئے؟ کہا سالوں بیت گئے. کہا ابھی تک نہیں ملی؟ تو کہا نہیں. تو کہا سن, ابھی اندر جاتا ہوں, فاتحہ پڑھ کے باہر نکلتا ہوں, اتنی دیر میں آنکھیں نہیں آئی نا تو تلوار سے گردن مار دوں گا. ہاں نہ آیا تو اپنے آگے وانے એમ કહે ને કે લગન માં ડીજે નો વગાડતો ડન થાય તો કે ડન ભરી દેવું. એમાં પાછો ઇલ્લા માશાલ્લાહ આની વાત નથી કરતો, આમ બહારની વાત કરું. આગેવાન ખુદ જ છોકરાના ઓલામાં વગાડાવતો હોય અને એને આપણે કહીએ ને કે તમે ડન ભરી દેવું નહીં કે આપણે. मैं कहता हूँ जब हम खुद ही बड़े लोग ऐसा करेंगे ना तो फिर छोटे छोटे लोग भी व्याज पे लेके भी करेंगे. इसी चीजों से बचे जिससे कौम का नुकसान हो रहा है. तस्वुर ये बांधे कि हर साल उर्स मनाते हो, तब्दीली कितनी आई जमात लेवल पर, जवानों में कितनी तब्दीली, माँ बहनों में कितनी तब्दीली, समाज लेवल में कितनी तब्दीली, आगे वालों में कितनी तब्दीली, बूढ़ों में कितनी तब्दीली, जवानों में कितनी तब्दीली, बच्चे बच्चियां सबका मार्ग करो. इसलिए कि ये वली जिस जगह पर आराम फरमाए ना, ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत और नामुस का ख्याल नहीं होता, इनकी इज्जतों का भी लिहाज है. हमें यह सोचकर काम करना होगा कि कम से कम हम इस शान से मुसलमान बनकर रहे कि कोई गैर भी देखे ना तो ये कहने पर मजबूर हो जाए, हो ना हो ये जाकिर शाह का मानने वाला जरूर नजर आए. बेशक बेशक, कम से कम ऐसा बनना चाहिए. लेकिन ये कब होगा? ये होगा ना तब. खाली हथियार हेठा रखीने बैठी जाए आपड़ती तो कहीं नहीं था, कोई मानसे नहीं, ये गलत है. तौफीक हमारा और आपका काम नहीं है, तौफीक अल्लाह देता है. और वो जिससे देने पर आए ना तो रातों रात में चोरों को वली अब्दाल गौस कुतुब बना देता है. यानी अगर वो चाह ले और तौफीक देने पर आए तो चोरों को वली बना देता है. तो क्या मुस्तफा जान रहमत के गुलामों को नहीं अता फरमाएगा? लेकिन मांगने का सलीका ये चाहिए. क्या कहा अंदर जाता हूं, बाहर निकलो तो आंखें आ जानी चाहिए. अब देखो दिल है ना, दिल, अभी ये अमानुर रहमान साहब कह रहे थे ना, दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती, दो खौफ जमा नहीं हो सकते, दो गम जमा नहीं हो सकते. पहला आयो तो गम ઈલીન કે આખ્યું નથી, ટેન્શન. પૈસા મળવાનું ચાલુ થઈ ગયું, ઈ ટેન્શન ભૂલાઈ ગયું, બીજો ગમ. હવે આ ઓછા નો થાય, ઓછા નો થાય, ઓછા નો થાય. अब उसी गम में ज्यादा हो, बस इसी टेंशन में रहा ना
औरंगजेब आलमगीर अंदर गए और अब ये भूल गया मांगना पैसे वैसे, और ऐसे सफेद गुंबद की तरफ रुक करके कहता ख्वाजा अब तक तो आंखें नहीं थी, अब ये गर्दन जाने वाली, यानी माथू उठाड़ी नाखसे હવે જો આજ કરમ નહીં થયો ને આંખ્યું नहीं આવી ने तो हमारी जान भी जैसे बस अभी वो दुखड़ा सुनाया होगा उसने, करम फरमाया गरीब नवाज ने, उसी वक्त आंखें अता फरमा दी, उसी वक्त आंखें आई। और जैसे औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले वो सामने से जाकर कहता है अस्सलाम वालेकुम, मुझे पहचाना? कहा तुम कौन हो? कहा वही अंधा। तो औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया नादान, इतने सालों से गरीब नवाज की दहलीज को बदनाम कर रहा था कि आंखें नहीं मिल रही हैं, तेरी नीयत दुरुस्त नहीं थी, नीयत तब्दील हो चुकी थी। आज भी हमें और आपको ये आज़म करना होगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर सही मानों में ये उर्स की तकरीब में आए हो, भले जितने भी आए हो, बाहर से आए हो, यहाँ से आए हो, दिल में ये अज़्म लेकर उठो, आज से अपने आप को बदलना शुरू कर दो। बेशक बेशक। बदलने के लिए आपको कोई नया मतलब वो रोल अदा नहीं करना है, वही जिंदगी आपकी है, उसमें चंद तब्दीलियां लानी है, एहसास पैदा करना है। और जिसको अल्लाह ये एहसास की तौफीक दे देता ना तो फिर उससे बदलने में देर नहीं लगती। कायनात में जिसको अल्लाह बदलना चाहता है ना तो किस अंदाज में बदलता है, मैं एक इशारा कर दूं जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह जब किसी मामलात और असबाब पैदा करता है ना तो हमारी और आपकी सोच से बालातर है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत से कौन ऐसा शख्स है जो वाकिफ नहीं? पूरी दुनिया हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुअत्तक़िद है। अब जानते हैं कि गौसे पाक पढ़ने क्यों गए? उनकी वालिदा ने कभी नहीं कहा कि बेटा तू पढ़ने जा, कभी नहीं कहा। उनके वालिद साहब ने भी नहीं कहा कि बेटा तू पढ़ने जा, कभी नहीं कहा। आखिर वजह क्या बनी कि आप पढ़ने के लिए निकल चले? हालांकि माँ के पेट से 17 पारे के हाफिज है, माँ के पेट से। मेरी बहनों से गुजारिश करूंगा कि इस दौर में जो सीरियलें और जो ड्रामे ना उसको देखना बंद करो, और अल्लाह ने अगर मोबाइल की नेमत से भी नवाजा है ना तो अंदर बैठकर बयान सुना करो, नाते सुनो। इसलिए कि माँ जब खौफे खुदा और खशियत इलाही वाली हो, इश्क मुस्तफा वाली हो, नाते मुस्तफा की आशिक हो, बा पर्दा बा हया हो, उसकी कोख से जो बेटा पैदा होता है ना तो दुनिया उसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बेटा देती है। माँ की कोख से वही टीपू सुल्तान जन्म लेता है, माँ की कोख से वही मोहम्मद बिन कासिम जन्म लेता है, माँ की कोख से ही जब माँ हयादार होती है तो बेटा मोइनुद्दीन हसन संजरी पैदा होता है, माँ जब बावफा होती है बेटा गौसुल आजम दस्तगीर पैदा होता है, माँ जब बाहया होती है बेटा साबिर पिया कलियरी पैदा होता है, माँ जब हयादार होती है बेटा निजामुद्दीन औलिया पैदा होता है, और माँ जब हयादार होती है तो बेटा वक्त का मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खां पैदा होता है। लेकिन माँ को हयादार बनना होगा। अब आप कहेंगे कि माँ का हया का मतलब क्या होगा? मेरी बहनों, दिल के कानों से सुनना, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपकी बिरादरी का आदमी हूं, लेकिन हालात इतने संगीन हो चुके हैं, जो लोग सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पता होगा, और मैं समाज के तमाम जिम्मेदारों से भी अर्ज करूंगा, अपनी इज्जतों और नामूस के लिए हर वक्त अलर्ट रहिए। क्यों? मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। दुनिया बड़ी तेजी के साथ आज जिस नहज पर हमारे और आपके जिस कल्चर पर हमला आवर है, दुनिया उसको तसव्वुर नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमारी माएं और बहनें ये तसव्वुर कर लें कि आज से जिएंगे ना तो माँ खातून जन्नत की कनीज बनकर जिएंगे, आज से अगर वो किरदार अदा करेगी, माँ आयशा सिद्दीका का किरदार अदा करेगी, आज से वो जिएगी तो माँ खदीजतुल कुबरा की कनीज बनकर जिएगी। और जब इस शान से माएं जीने लगेगी ना तो फिर बेटों को कहीं जाने की जरूरत न पड़ेगी, माँ के कदम तले रहते रहते अल्लाह उसे बहुत बड़े दर्जात पर फाइज फरमा देगा। हाँ, इस अंदाज में। अब ये गौसे पाक है, माँ ने कहा नहीं है, लेकिन माँ 17 पारों की हाफिजा थी ना तो बेटा भी 17 पारे का हाफिज है। दुनिया में आते ही रमजान का रोजा रखा, यानी माँ बाप ही इतने बड़े नेक थे तो बेटे के अंदर भी असर आता है। अब जब थोड़े बड़े हुए, 17-18 साल की उम्र में ना, तो रिवायत में ये लिखा है कि गौसे पाक भी खेती बाड़ी करते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? जोर थी बोलो नहीं, खेती बाड़ी। तो अपने बल्दों को लेकर वो खेत की तरफ जा रहे थे।
اب دیکھو اللہ جس منصب پر انہیں فائز کرنا تھا نا، اسباب کیسے بنے؟ حالانکہ ولایت کا گھر ہے، اور غوث پاک کو ولایت نہ ملے گی تو کس کو ملے گی؟ جو تمام ولیوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے، لیکن وہ منصب جو پار کرانا تھا نا تو بہت ساری منزلوں سے گزارنا تھا، تو بیل لے کر کھیت کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ نے ڈانڈا لین جاتا ہے تو آپ نے تو خبر اچھا ہے ڈانڈا جو ہے یعنی بلتا ہی ہوتا ہے. اتار ہوتی میں کوئسن دینے ہم نے تھے بلو کہ ڈانڈو ہے نہیں ہمو فرین بولے ہوئے یہ لاکڑی مارے کے چابک مارے کر رہا ہے، مارے کے دھوکو مارے. یہ کوئی دی پاچھا بولے نہیں امنو کہ میں تے ہوں کام مارے، کوئی دی کہ نو کہ کیونکہ وہ بیچارہ منگا جانور جس کو ہم کہتے ہیں وہ بلتا ہوتا ہے. لیکن اللہ جب اسباب پیدا کرنے پر قادر ہے نا تو اگر چاہے نا تو کبھی بلد بھی بولتا ہے. لے جا رہے ہیں غوث پاک، اس نے ایسے منہ پھرایا اور کہتا شیخ عبد القادر جیلانی اس کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. کن سے؟ غوث پاک سے یہ بات کی، کیونکہ اللہ نے جو منصوبہ اپنی شان جو ارادہ فرما لیا تھا تو بلد سے کہلوایا، کہا شیخ اس کام کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے ہو. اسی وقت بلدوں کو چھوڑا، گھر آئے، ماں سے ملاقات کی، گھر کی چھت پر چڑھے. قدرت نے سارے حجابات ہٹا دیے. 9 ذی الحجہ تھی، مکان کی چھت پر سے دیکھا حجاج کرام سارے کے سارے میدان عرفات میں کھڑے ہیں اور غوث پاک جیلان سے اپنے گھر سے سب کو دیکھ رہے ہیں. جب یہ انکشافات ہوئے نا تو پھر رب نے کرم بھی یہ فرمایا کہ عبد القادر یہ حاجی لوگ پہنچ گئے میرا طواف کر کے عرفات میں، گھبرانا نہیں، تجھے جو بلند رتبہ دینا ہے نا دیکھ ابھی میں قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہوں. میرے شیخ نے یہ بات کہی ہے اور اعلیٰ حضرت کے شعر نے اس کی نشاندہی کی ہے، لیکن میرے شیخ نے یہ بات بتائی ہے، کہتا ہے کہ غوث پاک اس وقت جس مکان پر تھے نا تو دل میں ایک خالی ارادہ ہوا کہ وہ آج تو 9 ذی الحجہ ہے، سارے لوگ عرفات میں اور کعبے کا دیدار اور طواف کریں گے. بس یہ دل میں خیال آیا نا تو قدرت نے کعبے کو حکم دیا، کہا کعبہ چل، مکہ چھوڑ، جیلان پہنچ جا. جس مکان پر میرا شیخ عبد القادر جیلانی کھڑا ہے اس کے مکان کا طواف کر، اور وہی کعبے کے طواف کو دیکھتے ہوئے بریلی کا رضا پکار اٹھا. سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف بالا تیرا. کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. یعنی غوث پاک کی شان یہ ہے کہ پڑھنے جانے سے پہلے جن کے گھر کا طواف کرنے کے لیے کعبہ آتا، اور جیسے ہی یہ انکشافات ہوئے نا تو گھر سے نیچے آئے اور سیدھے اپنے ماں کی گود میں سر رکھا اور ایک جملہ سب سے پہلے کہا، ماں اب عبد القادر کو اجازت دے کہ تیرا بیٹا بغداد جائے. آج جو بغداد دلوں کی جان بنا ہوا ہے نا، جن لوگوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھئے گا. آپ لوگوں کی دعا کی وجہ سے میں قریب ہی میں بغداد شریف حاضر ہوا تھا الحمدللہ. تحدیث نعمت کے راستے قسم خدا کی حضور غوث پاک کے مزار پر نور کی شان، جیسے ہم ذکر سنتے ہیں بغداد شریف خالی کوئی بولتا ہے تو کیسی لذت ملتی ہے، ایسے ہی ان کا روب دبدبہ اور ان کی شان آن بان آج بھی ایسے ہی قائم ہے، جیسے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی اپنے روزے میں کرسی ولایت پر جلوہ فگن ہے. اتنا سائلنٹ اور اتنا ادب، اللہ اکبر. بڑے بڑے لوگ، جہاں میں بڑے نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیخ الحدیث، یہاں تک کہ اس وقت اولیاء کتنے آتے ہوں گے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں سارے لوگ آتے ہیں، جیسے وہ بابو شیخ میں داخل ہوتے ہیں نا نگاہیں جھک جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ غوث پاک کا آج بھی قدم کام کر رہا ہے، یعنی گردنیں جھکوائی جا رہی ہے. آج بھی شان سے غوث پاک جلوہ فگن ہے. آپ سے بھی عرض ہے اللہ کے لیے کوشش کرنا. ولی کا جب عرس ہوتا ہے نا تو دلہا تو یہ بنتے ہیں لیکن صدر جلسہ غوث پاک ہوتے ہیں. جیسے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے 2 صاحب یہاں جلوہ فگن ہیں، گلستہ مریض جو 2 ہیں ان میں آپ کے مولی کے ہی ماشاءاللہ 2 بہترین نوجوان جنہوں نے دنیاوی لیول پر ایک بہت بہترین ایجوکیشن حاصل کیا ہے اور آج وہ امت مصطفیٰ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمارے یہاں انہا جلوہ فگن ہے. میں ان دونوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ہر نوجوان کو حضور کی امت کا درد نصیب فرمائے. امت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ حقیقت میں آج بھی اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے
تو ہمدردی پیدا کرو اپنے اندر، اور جو بھی غوث پاک سے مانگے گا میرا غوث پاک آج بھی ایسے ہی عطا فرماتے ہیں، اور یہ تصورات کی دنیا میں نہیں، حقیقت پر۔ اب حضور غریب نواز کو ہی دیکھ لیں، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان میں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی جامع مسجد میں، اور اسی منبر پر فرماتے ہیں قدمی ہادھی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ اور جیسے یہ الفاظ آپ کی زبان سے کہلوائے گئے، یعنی رب کا حکم تھا، اور جیسے کہے روئے زمین کا ہر ولی اپنی گردن کھم کر رہا ہے، یعنی گردن جھکا رہا ہے، ہر ولی نے آپ کے قدم کو لیا۔ خراسان میں سلطان الہند معین الدین حسن سنجری ہیں، وہ سر نہیں جھکاتے بلکہ سر کے ساتھ کہتے ہیں کہا حضور میری گردن پر ہی نہیں، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ جب اس حد درجے کی محبت میں ادب کیا، وہی بغداد کی جامع مسجد میں سنا، اور غوث پاک فرماتے ہیں غیاث الدین کے بیٹے نے گردن جھکانے میں، ادب میں، محبت میں، انسیت میں سبقت کر لی ہے۔ آج سے میں ہندوستان کی ولایت قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں۔ اس وقت یہ جملے ارشاد ہوئے تھے، اور اس کے بعد تو ملاقاتیں بھی ہوئی، اور اس کے بعد جب بغداد سے آئے نا، آج بھی حکومت کر رہے ہیں، اور القریب الحمدللہ آنے والا مہینہ غریب نواز کا مہینہ۔ اگر عقیدت ہے، محبت ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ دلہا بنے، اب دل میں یہ نیت کر کے اٹھیں۔ آج ہماری توجہ جو ہے نا، میں ہرگز اس بات کا مطلب قطعاً عادی نہیں، لیکن سمجھانا میرا فرض ہے۔ ہمیں جس چیز کی اشد ضرورت ہے نا، وہ اعمال کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میں نے خان صاحب اور ہمارے مولانا 18 سال سے یہاں جلوہ فکر ہے، اب سب مجھے نام سے جانتے ہیں، میں کئی لوگوں کو نام سے جانتا ہوں۔ کمی ہے نا تو صرف یہ ہے کہ ہم اعمال کی دنیا میں کم ہو گئے، دوسرا سب کچھ ہمارے پاس برابر ہے۔ اب عمل کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے سب سے اولین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ 70 سال تک آپ نے کبھی اپنی پیٹھ زمین سے نہیں لگائی، یعنی ہمیشہ عبادت اور ریاضت کرتے رہے۔ اب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کو میں اگر مطلب اپنے الفاظ میں سمجھاؤں نا تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90 یا 91 سال کی جو آپ کی عمر ہوئی، اس میں 75 سال ایسے نکالے کہ کبھی سوئے نہیں ہو، بستر بچھایا ہی نہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کے صدقے میں امن کے ساتھ نیند تو لے رہے ہیں نا، ہم لوگ سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، امن سے رہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ان کی دین ہے، ان کے کاموں کی دین ہے۔ میں کہتا ہوں غریب نواز نے جو مشن ہمیں اور آپ کو دیا، اب ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی کم از کم پوری زندگی تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بہترین خوبصورت مسجد دی ہے، گام میں رہتے ہوئے بھی اگر ہم مسجد میں نہیں آتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی۔ اس کے لیے ایک مثال میں نے ایک شیخ سے سنی، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ مثال آپ کو لگ جائے، اللہ کرے، اور آپ سے پہلے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آمین آمین۔ نمبر 1، ہمارے یہاں مہمان جو آتے ہیں، مہمان وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ وہ جب آئے نا تو ہمارا جی یہ کرتا ہے کہ یہ جائے ہی نہیں۔ کون سا مہمان؟ ایک مہمان یہ ہوئے کہ اپنی گھر آئے تو اپنے تھا کہ یہ 2 دی روکائے تو جھارو، 8 دی روکائے، مہینوں دی روکائے، ایک وہ مہمان ہوئے۔ یہ پہلی قسم جو آنے کے بعد اس کا جانا ہمیں پسند نہ ہو، پہلی قسم یاد رکھیے گا۔ دوسرا مہمان جس کی قسم ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آوے نا એટલે આપણા મનમાં મતલબ આમ કીડા મકોડા કાપવા મળે કે હવે આ જલ્દી જાય ને તો સારું، یعنی یہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اب جلدی جائے نا تو اچھا ہے۔ یہ دوسری قسم کا ہے۔ اور تیسری قسم کا وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ کبھی آئے ہی نہیں میرے گھر۔ کتنی قسمیں ہوئی؟ 3۔ ایک تو وہ جس کے آنے کے بعد وہ جائے نا، وہ ہمارا دل نہ کرے، وہ رکے۔ دوسرا وہ ہے کہ وہ جلدی چلا جائے، اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جو کبھی آئے ہی نہیں۔ اب یہ 3 مہمان کی قسمیں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب میرا کس لسٹ میں آپ کے یہاں داخلہ ہے میں تو نہیں جانتا، اللہ بہتر جانے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری سب کی کیفیت ہوگی۔ آپ میرے یہاں آئے، ہو سکتا ہے آپ کا پہلا نمبر ہو، پہلی قسم ہو کہ آپ آتے ہی رہے اور آنے کے بعد پھر جائے ہی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
اور کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں گے کہ جو آئے تو جلدی چلے جائیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں. ہو سکتا ہے کیفیت دلی سب کی آپ ہو یا میں ہوں, لیکن یہ تین مثالیں اگر آپ ہماری اور آپ کے درمیان سمجھ گئے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جواب آپ کا ہوگا. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ. زور سے, دھیمی آواز, اور زور سے. اللہ. نہیں یار جی, تھوڑی دھیمی آواز سے. اللہ کا. اللہ کا گھر کنفرم ہے ایک دم. ہمیں کوئی جماعت نو نام تو نہیں لکھو نے, کوئی منصوری نو نام, کوئی خان صاحب نو نام. اللہ نو گھر کہی نا اپنے, جمعہ مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ, اور اس میں سب جمع ہوتے اس لیے جامع مسجد. ای چاہے مولی نہیں ہوئے, ٹیمبی نہیں ہوئے, کہ جعفرآباد نہیں ہوئے, کہ اونا نہیں ہوئے, જેટલી મસ્જિદો છે દુનિયા ભરની મસ્જિદને આપણે બધા શું કહીએ? અલ્લાહનું ઘર. કોનું ઘર? કોનું ઘર? અલ્લાહનું ઘર. મારા ઘેર મારી રજા વિના કોઈ ગળી શકે? ગળી શકે? ન ગળી શકે. હવે જે મારી ઘેર આવ્યો એ મારો મહેમાન કહેવાય કે ન કહેવાય? કહેવાય, બિલકુલ કહેવાય કે મારી ઘેર તમે પધાર્યા એટલે તમે મારા મહેમાન. હવે આ અલ્લાહનું ઘર છે. اب یہ تینوں قسمیں جو میں نے پہلے بتائی نا, اب مہمان آپ اللہ کے بننے جا رہے ہیں. اب آپ خود اپنا حساب کر لیں. جمعہ نہ દિવસે એક તો ખુદબાના ટાણે આવ્યો હોય ને એમાં જો મૌલાનાએ મોટી કિરત કરી ને કે મૌલાનાએ લંબાવી દીધી હતી, મારી વાડીએ તો પાણી પાવા દઉં છું. મારા ભાઈ તારે પાણી પાવા હજી નથી જવું, પેલા કબ્રસ્તાનમાં જવાનું છે ને એની તૈયારી કર. ये लोग मिजाज है, सबका मिजाज है. આમ ડિસ્કો થતો હોય ને તો કોઈ ભરનો ખેડો ન બોલે. વેહવાલનું 10-11 વાગ્યાનું એલાન, 3 વાગ્યાનું એલાન હોય, 6 વાગે લીન આવે ને છાપ, તો ભરનો ખેડો કોઈ ન બોલે. મૌલાના સાહેબ 11 વાગે નિકા પડાવ્યા બેઠા હોય અને 1-1 વાગે નાચતો આવ્યો હોય ને તો સમાજનો કોઈ આદમી બોલવા તૈયાર નથી. અને મૌલાનાની ખાલી 5 મિનિટ વધી ગઈ હોય ને તો કીડીઓ, મકોડો, ધનેડા બધું ચડી જાય આપણને. अल्लाह के लिए अपना एहतिसाब कीजिए. कहीं ये दूसरी किस्म वाले तो नहीं है. यानी आया ने अल्लाह ही चाहे थे कि आज जल्दी भी हो जाए तो हारो. हो सकता है ना भाई, दूसरी किस्म के भी हो सकते हैं. और कुछ बंदे वो भी नेक हैं, अजान से पहले आ जाते हैं, फिर वो तस्बीह भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, इस्तगफार भी पढ़ते हैं. यानी मौलाना की तकरीर भी सुनते, खुतबा भी सुनते, नमाज भी पढ़ते, फिर सुन्नत नवाफिल, फिर आखिर में गुंबद खजरा की तरफ तस्वुर करके कहते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद. या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दरूद. या रसूल अल्लाह तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफो रहीम, भीख हो दाता आता, तुम पे करोड़ों दरूद. और क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दरूद. क्यों कहूँ मैं बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दरूद. और आगे बढ़कर फिर वो यूं कहता है या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दरूद. और सबको मिलाकर फिर वो यूं कहता है या रसूल अल्लाह हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद. अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दरूद. और फिर जाते जाते इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के इस सबक को जाते जाते दोहरा कर जाता है या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए. बहुत सारे लोग ऐसे नमाज पढ़ के भी दरवाजे तक नहीं पहुंचते हैं तो जुम्मा का सवाब जाया कर देते हैं. आप कहेंगे वो कैसे होगा? हजी तो बड़नो गड़ो बूट पहरी नदी आ दरवाजे न पहुंचे तब बीजो को मળી ગયો. अब तने કેમ લાગ્યું? કેમ બોલો વચમાટા મરતો તો મौलाना એમ કીધું ફલાણ ઠીકણા અહીંયા भी गिबत चालू है. अब मुझे बताओ जुम्मा का सवाब मिलेगा? तुम तो जाया करके जा रहे हो. अल्लाह के लिए होश के नाखून लो. जुम्मा की भी तौफीक मिलते हैं तो मैं ये कहता हूँ ये भी बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कि ये अल्लाह का घर है. आपकी कैटेगरी मैंने 3 बता दी अभी. कुछ लोग वो होते हैं कि जिनको अल्लाह तौफीक देता है वो पहले से आखिर तक रहते हैं. बाज लोग वो होते हैं जिनको अजान हो जाए घर वाला एम के ना बैरा હવે તો જાવ, હવે તો ખુદબા દો, ઘડી ઉભે રહીને ઘડી ઉભે રહીને એટલે હવે તો આગળ નમાજ પડી જાય, બાદ હું પોગી જાય. હવે પોગવામાં જુમ્મા જ પોગી જાય. અને ભણનો કળો નાવા જ 1:15 વાગે બેઠો હોય. अल्लाह के लिए जुम्मा की अहमियत मैं आपको बता दूंगा. जुम्मा हमारे लिए ईद का दिन है और एक रिवायत के मुताबिक ये हज का दिन है. आप समझ रहे हैं? जुम्मा जो है ना वो हज का दिन है.
اب اللہ رب العزت ہمیں ہر ہفتے عید دیتا ہے، بے شک ہر 8 دن پہ عید۔ اب یہ کوئی معمولی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اب عید کی خوشی جس کو ہوتی ہے نا وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ عید ہوتی کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اب دنیا میں جتنے بھی مذاہب یا جو بھی تہوار ہوتے ہیں نا، ہر آدمی اس میں انٹرسٹ لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام ایسا مذہب ہے کہ ہر 8 دن پہ عید دیتا ہے، مہینے میں 5 بار عید دیتا ہے، اور حج جیسی فضیلت دیتا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ آئے، اذان دی، تکبیر دی، دوسری اذان دی، نمازیں پڑھی، سنت پڑھی، خطبہ پڑھا، تقریر کی، سلام پڑھے، یہ سارا کام جیسے جامع مسجد مولی میں ہوتا ہے ایسا ہی کام آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، جمعہ بھی وہاں قائم ہوتا ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے، تقاریر بھی ہوتی ہے، بہت جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہاں بھی ہو رہا ہے۔ اور جیسے وہ جمعہ ختم کر کے دعا کرتے ہیں نا تو جبریل کہتے ہیں مولا تو نے تو ہمیں معصوم بنایا ہے، بے شک تو نے تو ہمیں معصوم بنایا ہے مولا۔ یہ جو جمعہ ہم 7 آسمان کے فرشتوں نے پڑھی ہے نا، کہا یہ جمعہ کا ثواب ان نمازیوں کو دے دے جنہوں نے آج زمین پر جمعیں پڑھی۔ 7 آسمان کے فرشتے یہ اللہ کی طرف سے یہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ پھر ان کے اس ثواب کو امت کے حوالے کرتا ہے۔ ایک جمعہ کی خصوصیت یہ ہے، اب سنیں گے تو حیرت میں ڈوب جائیں گے، کہ جمعہ کے دن اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ دوزخ جو ہوتی دوزخ، اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، لیکن جمعہ جب آتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے عظمت والا دین ہے، آج جہنم بند کر دیں۔ یعنی کوئی اگر دنیا سے جائے نا تو اللہ اسے شہادت کا مرتبہ دے دیتا ہے اور اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اہمیت والا دین ہے۔ آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں مولانا داڑھی آتے ہیں اتنے موڑو تھی کیوں، مولانا ہمیں تو حالی کیوں بھائی، مولانا ہمیں تو حالی کیوں، مولانا بیچارہ ہوں کرے گا ابھی تو آپ بستی میں ماشاءاللہ خدمت کرے جائے پڑھی کا بڑیوں کا مارچے تو نہیں، لیکن ہم ماں باپ کو یہ چاہیے کہ ہمارے بیٹے کب غسل کر کے جلدی آتے ہیں کہ نہیں، یہ حساب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ماں باپ یہ کوشش کریں، اور میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، بھائی پپا شوہر دیکرا آ 4 જે પીરિયડ છે ને તમે ઘરમાં હો તો બાકાયદા એને 12 વાગે ફ્રી કરો અને એને કહો કે જલ્દી તમે જુમામાં વહેલા પહોંચજો, અજાન થાય ને તો તમે અજાન ત્યાં સાંભળવા જોઈએ। હું કામ ये तुम भेजोगे ना तो सवाब तुम्हें भी मिलेगा। हाँ ऐ तो बरनगढ़ आखी जमात नो गाम दवाड़ो बांध दो ने के जल्दी हालो नहीं બેનું કે જલ્દી હાલો ને તો કેટલી બધી હું તો અરે જમાત ખાઈ લે પછી આપણે એકલા થોડો બેસ્યો। મેં કીધું બેનો જેમ ખાવામાં આવી દિલચસ્પી રાખો ને એમ જુમ્મામાં તમારા મતલબ ઘરના જે માણસો હોય ને એને મોકલવામાં રાખો, इसलिए कि कभी कभी औरतों के जुमले ना जिंदगी बदल देते हैं। हाँ, और ये हमारे बुजुर्गों के वाकया से साबित है कि एक खातून का जुमला उसकी जिंदगी भर के लिए उसको तब्दील करके रख दिया। लेकिन ये कब होगा? जब खातून के अंदर ये एहसासात हो। एक बुजुर्ग का नाम आपने सुना होगा जिनका नाम हबीब अजमी है। वो कम नसीबी है कि जुवानी के आलम में वो सूद खाते थे, यानी ब्याज। अब जब वो ब्याज वाला पैसा मतलब वसूल करने जाते थे ना तो जेनो जे हाथ में आवे नहीं ऊपर ब्याह होता था। यहाँ तक कि वो किसी के यहाँ गोश्त पकता हो या कोई खाना पकता हो तो वो भी लेके आ जाते थे। एक बार वो लेके आ गए और जैसे लेके आए बीवी से कहा ये गोश्त है पका, कहाँ से लाए? बोला व्याज वाला नहीं गयो तो नहीं, व्याज वाला पैसा न दीधा तो एनी जगह गोश्त लिए। बेने एना घरना कीधुं के हवे तमे रोटी माटे का इंतजाम करो तो ई आगळे लई आવો, बीजा नहीं आ यहाँथी आटो लई आव्या तो कि आ क्यांथी लेवा ई कि ओला पासे ज लाव्यो कि ठीक है। अब जैसे मतलब खाना पका और रोटियां पकी और जैसे वो मतलब देगची खोली ना अपनी भाषा में टोपड़ी छीबू आवे ने ત્યાં ઉપાડ્યું અને જે ઉપાડ્યું ને તો એ ખાતુન જોઈને હેરતમાં પડી ગઈ કે એ જગ્યા ઉપર એ ખાવાનું નતું બલકે એ બધુંનું બધું ખૂન બની ગયું હતું, અંદર ખૂન હતું। એટલે બૈરાએ એક ઝટકી મારીને કીધું કે તમને શરમ નથી આવતી કે તમે માણસોના ખૂન ચૂસી ચૂસીને આ બધું લઈ આવો છો? આ જો અલ્લાહનો કહેર વરસ્યો ને आज सालन હતું ને એ खून बनी गई। बस औरत का एक जुमला दिल पर लगा और दिल में इरादा कर लिया, कहा हबीब अब तो तेरी घर की अहलिया भी तुझे ताना देने लगी है, यानी अब तो तौबा कर ले। बस ये मतलब चोट लगी। अपने अभी इरादा किया बाहर निकले तो कुछ बच्चे खेल रहे थे और छोटे छोटे बच्चों की जबान भी बड़ी तेज होती है और वो भी अल्लाह की तरफ से मतलब उनको बुलवाया जाता है। अब जैसे वो बच्चे खेल रहे थे तो हबीब अजमी जा रहे थे तौबा करने के नियत से, लेकिन अभी पक्का आज़मा नहीं था, लेकिन बीवी की बात उनको असर कर गई थी कि अब तौबा कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे निकले तो बच्चों ने कहा हटो 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 हटो। कहा क्यों? कहा ये हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है।
یعنی ریاض خور آ رہا ہے، ہٹو. اگر اس کے قدم کی رج کہیں ہم پر پڑ گئی تو اللہ کی لعنت ہم پر بھی برسے گی. بس دل پر لگ گئی. کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ میں ریاض کھاتا ہوں. اب جب یہ دل پہ لگی نا تو پھر پکا عزم کر لیا. کہا حبیب اب جینے سے مر جانا بہتر ہے، جلدی گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے آپ کو تبدیل کر لے. اسی وقت انہوں نے ارادہ کیا. کہا حسن بصری کی بارگاہ میں جاؤں گا، سچی توبہ کروں گا. اور جیسے وہ نکلے نا حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے، توبہ کی، اور جب واپس ہوئے نا تو وہی گلی ہے جہاں بچے کھیل رہے ہیں. لیکن جیسے ہی بچوں نے دیکھا نا حبیب اجمی آ رہے ہیں، ادب سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہتے بچوں سے، کہا جلدی کرو حبیب اجمی سے ملاقات کر لو، اللہ کا ولی آ رہا ہے. اگر ہاتھ سے ہاتھ ملا لو گے قسمت کے ستارے بلند ہو جائیں گے. اتنے میں آنسو روئے ہو اور روتے روتے کہتے ہیں اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے، تو کتنا بڑا رحیم ہے. چند لمحے پہلے بچے نفرت کرتے تھے، میں نے ابھی توبہ کا دروازہ کیا کھٹکھٹایا، ابھی پہلا قدم رکھ کے آ رہا ہوں، اتنی دیر میں تو نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. روتے ہوئے مطلب یہ وہاں سے نکلے اور بچوں نے مصافحہ کیا. اور پھر کتنے بڑے مرتبے پر فائز کیا آپ کو معلوم ہے؟ حضرت امام حسن بصری خود فرماتے ہیں جس کے ہاتھ پر توبہ کی، جس کے ہاتھ پر توبہ کی، یعنی اپنی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ان کے توبہ میں شیخ تھے. جن کے ہاتھ میں توبہ کی نا وہ ایک دن ان کے یہاں چلے گئے. کن کے یہاں؟ حبیب اجمی کے یہاں. اب وہاں حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی. اب حبیب اجمی جو کہتے ہیں نا، اجمی کہتے ہیں عرب میں نہ رہنے والے کو، یعنی عربی نہ ہو اجمی ہو. اور جو اجمی ہوتا ہے نا ان کا جلدی قرآن درست ہوتا نہیں ہے. આપણે જે મખારીથી પડવું હોય ને તો એટલું બધું જલ્દી સહી ન થાય, કેમ કે આપણે ગુજરાતમાં રહી ઉર્દુનું મતલબ સિલેક્શન નથી, અરબીનું સિલેક્શન નથી. એમ આપણે મૌલાના સાહેબ છે, એવી રીતે જે બિહાર, બંગાળ, યુપી વગેરે છે ત્યાં ઉર્દુનું ચલણ છે. આપણે જેમ ગુજરાતી હાલે ને એમ ત્યાં ઉર્દુ હાલે, અરબ મમાલિકમાં અરબી હાલે, ઇંગ્લિશ મમાલિકમાં ઇંગ્લિશ હાલે. તો એ એની માદરી જબાન હોય અને એની જબાન ઉપર જલ્દી આવી જાય. આ હબીબ અજમી જે હતા ને એ અરબી નતા, અજમી હતા. એમના જબાન ઉપર અરબી વર્ડ જે હતા ને એ જલ્દી આવતા નતા. મગરીબની નમાઝ ચાલુ છે. હસન બસરી એમ કહે છે કે મને દિલમાં ઈરાદો થયો કે હું નમાઝ પડતો જાઉં, પણ હબીબ અજમીને નમાઝ પડાવતા જોયા તો વિચાર કર્યો કે આ તો અરબી દુરુસ્ત અદા નથી કરી શકતા. ચાલો મારી ઘેર જે નમાઝ મગરીબની પડી, વૈયા ગયા, નમાઝ પડી, રાત થઈ ગઈ. રાત થઈને તો zikro અસ્કાર કરતા કરતા ઊંઘ આવી ગઈ અને અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે પોતાની તજલ્લીથી માલામાલ કર્યા. અને જ્યારે દીદારે ખુદાવંદીનો કુર્બ નસીબ થયો ને તો અર્જ કરી કે મોલા તું કબ મુझसे राजी होगा, यानी तेरी रिजा कहाँ मिलेगी, तेरी बारगाह में कुर्ब खास कब मिलेगा. कुर्बान जाए रब की तरफ से उसकी रहमत ने सदा दी. कहा हसन आज मगरिब हबीब अजमी के पीछे पढ़ लेता ना तो ये नेमतें मिल जाती. ये है. तौबा करो, सही बता रहा हूँ, सच्चे दिल से तौबा करो. तीसरी कैटेगरी मैंने अभी बताई, जो लोग मस्जिद आज तक गए नहीं है ना, मैं किसी को पूछता नहीं आपके यहाँ कौन कौन नहीं जाता, कौन कौन नहीं आता. मैं सबके बारे में ये तस्वुर और हुस्न ज़न रखता हूँ कि सब जुमा में जाते होंगे. लेकिन बाई चांस अगर आप नहीं जाते, खाली ईदें पढ़ते हैं जो लोग भी, उनसे मेरी गुजारिश है आपका दाखिला कहीं वो तीसरी पोजीशन में तो नहीं है कि अल्लाह चाहता ही नहीं कि आप आओ ही नहीं. हाँ ऐसे लोग हैं बहुत सारी जगहों पर दुनिया भर में. अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, उसके मेहमान बनो. इसलिए कि जो हमारे और आपके यहाँ कोई मेहमान बनता है ना तो हम उसका इतना एहतराम करते हैं, इतना एहतराम करते हैं. मैं कहता हूँ जो खुदा के मेहमान बनते होंगे उनका वहाँ फरिश्ते कितने एहतराम करते होंगे. इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करने लगा हूँ कि एक कैटेगरी ये भी समझ लें, दिल में अगर बैठ जाए तो आज हम और आप जो नमाज नहीं पढ़ते ना, उसकी वजूहात में से कुछ चीज़ें ये भी है. या तो हमारी आंखें गुनाह कर रही है, नंबर एक. इसको हमेशा लिख लें, और नौजवान लिख लें कि अगर इबादत में मजा नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, या मस्जिद जाने का दिल नहीं करता, और अगर चले गए तो नमाज में दिल नहीं लगता, आंखों को बचाना शुरू कर दें. आंखों पर कब्जा करें, कंट्रोल करें. जितनी आंखें बच जाएगी दिल इतना साफ होता जाएगा. इसको आप लिख लें इसको. और अगर हकीकी मानों में आपने ये तस्वुर कर लिया कि मेरी आंखों की बुराइयों की वजह से अगर मुझसे ये लज्जत छीनी जा रही है, आंखों पर कंट्रोल करोगे ना, ऑटोमेटिक अल्लाह इबादत की मोहब्बत डाल देगा. तीसरी वजह बता रहा हूं. तीसरी वजह, अगर लोगों को इबादत में टेस्ट नहीं आ रहा है या मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते हैं,
وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں. اللہ نہ کرے، صد بار اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو، کہیں نہ کہیں کوئی حرام کا لقمہ ضرور پیٹ میں جا رہا ہے. اب اس کو چیک کریں. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں، میں ایک جنرلی گفتگو کر رہا ہوں. جس کو بھی یہ توفیق نہیں ملتی وہ اپنا حساب کر کے دیکھے کہ کہیں کوئی حرام کا لقمہ میرے گھر میں تو نہیں آ رہا. اس کی وجہ سے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور ایک وجہ علم اور اہل علم کی ناقدری کی وجہ سے ہے. عالم دین کی کتنی قدر ہونی چاہیے، علم کی کتنی قدر ہونی چاہیے. اہل بیت اطہار، پیران نظام اور اپنی سماج کے ہر بوڑھے شخص، یعنی ہم سے جو بھی عمر میں بڑا ہو، ہر کسی کی قدر اور ادب کے ساتھ اگر پیش آ رہے ہیں تو آپ کو توفیق ملنا ہی چاہیے. اگر نہیں مل رہی ہے تو آپ ان بزرگوں میں سے، یعنی ماں باپ، استاد، پیر، سید، یا کہیں نہ کہیں اپنے بڑوں کی بے ادبی ہو رہی ہے. اگر یہ بے ادبی ہوتی ہے تو بھی اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھی تو اس حد تک بے ادبی کی سزا دی جاتی ہے کہ کبھی کبھی ایمان بھی تباہ کر دیا جاتا ہے. اس کی آخری بات غوث پاک کی سیرت سے آپ کو بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ غوث پاک دوران طالب علمی میں، یعنی پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے دوران یہ بات مشہور ہوئی کہ یہ غوث یہاں ظاہر ہوتے ہیں اور ان سے لوگ ملاقات کرتے ہیں. تو غوث پاک نے اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اپنے بھی ملاقات کرتے ہیں. اب 3 آدمی نکلے اور جیسے تینوں آدمی نکلے نا تو بیچ راستے میں ایک بندہ کہتا ہے جو غوث پاک کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے، کیا کہتا معلوم ہے؟ کہتا آج میں یہ غوث سے ایسا سوال کروں گا نا کہ وہ جواب دے ہی نہیں پائیں گے. یعنی یہ وہ سوال کریش کہ انہوں یہ جوابت نہیں آپ ہی سکے. اب یہ بے ادبی کر دی. دوسرا بچہ بولا جو جوان تھے، میں بھی جاؤں گا سوال تو کروں گا، دیکھوں جواب کیا دیتے ہیں. یعنی کم درجے کی بات ہوئی. اور غوث پاک نے جب یہ دونوں کی باتیں سنی نا، اس کے بعد اپنے زبان اقدس کھولی اور بڑے ادب کے لہجے میں فرمایا کہ میں تو صرف ان کا دیدار کرنے جا رہا ہوں اور دیکھوں گا کہ اللہ مجھے ان کے فیضان سے کتنا مالا مال کرتا ہے. بس اس غوث پاک کے جملے سے ہمیں جاگر شاہ بابا کی حاضری بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں ہمیں کس نیت سے آنا چاہیے. میں نے تو یہاں تک عرس دیکھے ہیں، میں آپ کے مولوی کی قطعاً بات نہیں کرتا، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے نا یہاں تو اس کو بند کرا دینا چاہیے. آج ہمارے یہاں گامڑانی بات نہیں، سٹی لیول نہیں بات کرو. پہلا مانسو معاذ اللہ بگیچاؤں میں جاتا تھا، بگیچاؤں میں. آج معاذ اللہ قوم کی بیٹیوں کا پیچھا کرتے کرتے لوگ درگاہوں تک آتے ہیں. اگر میری بات غلط ہو تو آپ واپس دے دیجئے، میں ابھی ٹھیلے میں ڈال کے واپس لے جاؤں گا. ہو رہا یہ، اور یہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں ہو رہا، اور اس پہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. لوگ کہیں گے مولانا آؤ بدو آپ کہو تو آپ کونے کہی شکیے، مارو بھائی تنے اللہ آنکھیں نہیں دی تو બધું જોતો નથી. આપણે બધા આંધળા બનીને બેઠા છીએ, આપણને બધી ખબર છે. معاذ اللہ رب العالمین اگر کوئی اس نیت سے کسی درگاہ کا سفر کر رہا ہے اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اور میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ اگر گھر میں بیٹھ کر بھی جاگر شاہ بابا کی بارگاہ میں یہ عرضی کر دو نا، کونے میں بیٹھ کر، گھر کے کونے میں، تو اللہ کی عزت کی قسم میرا جاگر شاہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی تمنا پوری فرما سکتے ہیں. ہاں، ہمارے یہاں جو تصور دیا جاتا ہے نا کہ میلے ٹھیلے اور جا بھی عرس ہوا بھیڑ لگاؤ، عورتوں کو قطعاً جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ اچھا عرس منانا خان صاحب کیا ہے؟ مستحب ہے، مباح ہے، زیادہ سے زیادہ خلاف اولا، یعنی یہ فرض واجب نہیں ہے. ایک بات بتا رہا ہوں خالی کہ مباح کام ہے، اچھا کام ہے، اس کے ذریعے فیضان ملتا ہے، حاضری دو، بڑا فائدہ ملے گا. فرض واجب نہیں ہے. نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، جمعہ واجب ہے، لیکن پھر بھی عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. میں کہتا ہوں اپنی بہنوں سے، با پردہ ہو آپ، اللہ اور اس کے رسول کا حیا آپ کرتی ہیں، اور اگر با پردہ اگر کہیں حاضری مل بھی گئی آپ کو تو اپنی نعمت سمجھے. لیکن اگر معاذ اللہ رب العالمین اگر مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور بھیڑ بھاڑ میں چل رہی ہو نا، تو میں یہ کہتا ہوں تم جیسے گھر سے اسی طرح جیسے نکلو گی نا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا، کہا کیا عورت مزار پر جا سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا تھا، کہا یہ مت پوچھو کہ وہاں ثواب کتنا ملتا ہے، وہاں یہ پوچھو کہ لعنت کتنی برستی ہے. ہاں، آج بھی میں جس خانوادے سے مرید ہوں نا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ بچپن سے حضور ظہیر ملت کا شیدا ہی رہا ہوں، بے شک خانقاہ قادریہ برکاتیہ جعفر آباد، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بارگاہ میں نے ہاتھ دیا ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری قسمت کی معراج ہے۔ میں ہر پیر کا احترام کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں الحمدللہ، ہر شہزادے کا مطلب ادب دل و جان سے کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے پیر پر فخر ہے کہ الحمدللہ آج بھی وہاں جو عرس کی تقریبات ہوتی ہے نا تو بڑی شریعت کی پابندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی تصور باندھنا چاہیے، کبھی کبھی یہ حالات جو ہے نا بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے اس پہ بھی تھوڑا کنٹرول کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یک لفظ کوئی فیصلہ کر لیں، آہستہ آہستہ فیصلہ کریں، اس میں بڑا نکھار آئے گا۔ اور میری بہنوں یاد رکھ لیں آپ ہمیشہ، اللہ نے جو آپ کو وسعت دی نا یہ مردوں کو بھی نہیں دی ہے۔ حاکم ضرور ہے، فضیلت کا مالک مرد ضرور ہے، لیکن آپ کو جو وسعت دی ہے نا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ حضور نے عرش کے قریب جو جنت تھی نا اس کو کھینچا اور ماں کے قدموں میں لا کر رکھا۔ یہ عورت کی شان ہے، یعنی عورت کو اتنا بلند کیا کہ جنت کی بلندی کو لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ بیٹا ماں کا فرما بردار بن جائے تو اس کے گھر میں ماں کے قدموں میں ہی اسے جنت ملتی ہے۔ یہ ماں ہے۔ اور اگر بیوی ہے، اگر وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، آج اپنے یہاں تو سسٹم کے بھی جگہ پر جائے ٹھیک ہے، اپنے جگہ سب نورت سے اپنے جاؤ جائے اما جو گھر والے ہیں تو کہ تمہارے نو ہے لے منے تو میں نہ پڑی۔ ارے ماری بہن تجھے نہیں ہمیں بولے اتنے یہ کون سے اتنے خبر نہ تھی۔ یہ ہنستے ہنستے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں یہ اتر جائے۔ یہ مطلب لے تو ہمارا بھائی نے اگر فون کری تو بھائی نے رنگ واگی ہوئی کہ بولنی بہن ہاں تو وہ رسم وہ نہیں نہ پڑے دے فون تو بیچارہ پکڑے آؤ ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا۔ میں آپ کو آنے کا برا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ آئے اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں میری بہنوں کے لیے، اللہ کے لیے کبھی بھی آپ اپنے شوہر کے سامنے تان کر بات نہ کریں، اس لیے کہ حضور نے جو شوہر کی عظمت بیان کی نا، حضور نے فرمایا پیر کی پینی سے لے کر سر کے بالوں تک اگر سراپا شوہر کے جسم پر پھوڑی اور فنسیاں ہو جائیں، سمجھ رہے نا آپ، پھوڑی کا نکلی پڑے نے حضور فرماوے چھے کہ ای اینی بیوی ای پورا خوننا جے پیپنا والا بھاٹا تھیا ہوئے ای چوسی لے نے توئی پن اینا شوہر نو حق ادا نہیں کری شکے۔ بیجی جگہ ہے حضور کدو چھے کہ شوہر کا مقام یہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میری بہنیں بھی سمجھ رہی ہوگی، لیکن ایک بات حضور نے جو بتا دی نا وہ شوہر کا مقام ہے جس کے سامنے آپ تان کر بات کر رہی ہے۔ اب کسی بھی باپ کی بیٹی ہو، کسی بھی بھائی کی بہن ہو، لیکن شوہر کے سامنے سیلنڈر رہ جانا، ان کا ادب کرنا، تعظیم کرنا اور اس کو اپنے سر کا تاج سمجھنا۔ حضور نے ببانگے دوہلیے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو حضور فرماتے میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جاگر صاحب باپو نے اپنا سجدہ کری کی، گوسف باپو نے، غریب نواز نے، خود رسول اللہ نے نہیں، یعنی کسی کے لیے ہم سجدہ نہیں کرتے، لیکن حضور نے یہاں شوہر کا مقام بتایا۔ آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا یہ تصور غائب ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اپنے شوہر کا اگر احترام کرو گی نا، ان کی فرما برداری کرو گی نا، تمہارے لیے بشارت یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو قوم کی بیٹی اپنے شوہر کا احترام اور عزت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، مالک نصاب و زکوٰۃ دے، مالک استطاعت ہو حج اپنے شوہر کے ساتھ ادا کریں، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جس دروازے سے جائے گی اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک کائنات کی وہ بیٹی گزری ہے جن کے بابا جیسا دنیا میں کوئی بابا، واہ واہ واہ، جس سے دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا نام تھی۔ کائنات میں ان سے بڑی کسی کی بیٹی نہیں اور ان کی جیسی کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، لیکن قربان جائیں انہوں نے زندگی بھر مولا کائنات کی فرما برداری کی ہے۔
ایک مرتبہ یہ بات بن گئی، جس کو اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ بات چیت ہوئی، اور جیسے بات چیت ہوئی نا تو سیدہ کائنات گھر سے تشریف لے گئی اور سیدھی اپنے بابا کے حجرے کے پاس. اب گھر بڑے قریب تھے اس زمانے کے اعتبار سے، اور حضور چاہتے بھی یہ تھے کہ میری بیٹی میرے قریب رہے. تو حجرے سے نکلی اور سیدھے دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جیسے دروازے پہ دستک دی تو کہا کون؟ تو کہا فاطمہ. تو کہا کون فاطمہ؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جس کے آنے پر حضور کھڑے ہو جاتے تھے، آج ان کی دستک پر یہ جملہ کا کون فاطمہ؟ تو کہا حسنین کی ماں فاطمہ. کہا کون حسنین؟ کون؟ جن شہزادوں کو دیکھتے ہی حضور کندھوں پر اٹھا لیتے تھے، آج وہ سوال ہو رہا ہے. کہا کون حسنین؟ جب یہ جملے سنے نا تو سیدہ کائنات بھی سمجھ گئی کہ آج حضور مجھے نہیں پہچان رہے، یعنی سگے والد بزرگوار مجھے نہیں پہچان رہے. تو کہا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ، یعنی پہچان دی. کہا میں آپ کی بیٹی فاطمہ. اب حضور کی ذات دیکھیے جو سب کے لیے رحمت ہے نا، گھر سے ہی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کون محمد. یہ حضور اپنے بارے میں کہا کون محمد. اب جب یہ جملہ سنا نا تو سخی باپ کی سخی بیٹی، کریم باپ کی کریمہ بیٹی، با اخلاق باپ کی با اخلاق بیٹی، با کردار بابا کی با کردار بیٹی اسی وقت بھانپ گئی کہ جب ان کی نگاہوں سے خدا نہیں چھپا تو میرا اور علی کا معاملہ گھر کا کیسے چھپ سکتا ہے. برجستہ یہ کہا علی کی بیوی فاطمہ، یعنی علی کی زوجہ فاطمہ. اتنے میں ہاتھ مولا کائنات نے پیچھے رکھ دیا اور کہا فاطمہ اگر آج میرا نام نہ لیتی نا تو یہ دروازہ کبھی نہ کھلتا. مولا کائنات جیسے آئے نا تو پھر انہوں نے یہ نام لیا نا تو حضور نے دروازہ کھول دیا اور پھر اپنی بیٹی کو تعلیم دی. اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں ایک آواز لگاتا تھا نا تو فاطمہ تو زہرا 3 بار جواب دیتے تھے. یہ محبتیں تھی. آج ہماری اور آپ کی بھی ضرورت ہے. میں نے یہ باتیں میری بہنوں کو طنز کرنے کے لیے نہیں ہے. میں آپ کی سماج کا ایک چھوٹا سا جوان ہوں اور میں پورا گجرات گھومتا ہوں اور حالات سے سمجھوتا تو نہیں کر سکتا، لیکن حالات دیکھ رہا ہوں نا، اس لیے میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دی. اللہ کے لیے دل میں لے کر جانا. اور آج جو ہے نا حقیقت بتا رہا ہوں کہ ابھی 2 دن کے بعد فوراً یعنی 21ویں اور 22ویں صدیق اکبر کا عرس آ رہا ہے. سبحان اللہ. میری بہنوں سے گزارش ہے، صدیق اکبر کا عرس آ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے آپ کی جو بھی تمنائیں، جو بھی مشکلیں، جو بھی مصائب عالم، آج کی رات سے شروع کر دو. قرآن شریف پڑھنا جانتے ہو قرآن شریف پڑھو، درود شریف، نماز جو بھی آپ جانتے کثرت سے پڑھو. 2 دن جمع کرو اور جب 22ویں رات آئے نا تو صدیق اکبر میں پیش کرنا گھر بیٹھے بیٹھے. اس لیے کہ صدیق اکبر آج بھی ان کے مہمان بنے ہوئے ہیں. صدیق اکبر اپنے گھر میں دفن نہیں ہے، رسول اللہ کے حجرہ اقدس میں دفن ہے. میں کہتا ہوں آج بھی وہ حضور کے پہلو میں ہیں. اب جو بھی فریاد کرو گی بارگاہ صدیقی میں حضور خود ہی ملاحظہ فرمائیں گے. اس لیے کہ اب تمہارا وکیل سماج کا کوئی آگےوان نہیں ہوگا، کائنات کی امت کے والی کا یار غار ابو بکر صدیق ہوگا. آپ کو جو بھی پریشانی ہو آپ عرضی رکھیے گا. آپ سے گزارش ہے آپ ضرور وہاں تک یہ صدا اپنی پہنچائیے گا. اور صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ حضور ان کی باتیں بڑی تسلیم فرماتے ہیں. وہ جو کہہ دیتے ہیں حضور آپ فرما دیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے جب سے فون آ رہے تھے 10:30 بجے سے لے کر آپ 12:45 بجے تک اتنی ٹھنڈی میں آپ بیٹھے ہیں. اور یہ آپ نے جو قربانی دی ہے نا، اللہ کرے ہم جن کے عرس میں آئے نا، یہ چند لمحوں کی ٹھنڈی 50,000 کا وہ جو سالوں کا دین ہوگا نا، وہ ایک دن میں یہ ٹھنڈی کام آ جائے. ہاں اس لیے کہ اولیاء اللہ کے لیے جس نے بھی چھوٹا موٹا بھی کوئی قربانی کا کام کیا ہوگا نا، یعنی کوئی بھوگ دیا ہوگا نا، تو ولیوں کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جگت شاہ جلدی جنت میں چلے جاؤ. نہیں، ان کو صف میں کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جاگت شاہ آج تنہا جنت نہ جانا، مولی میں جس نے بھی آپ کے عرس میں قربانیاں دیے نا ان سب کو ساتھ میں لے کر جانا.
تو آپ نے بڑی قربانی دی ہے، میں آپ کی قربانی کو تسلیم کرتا ہوں۔ اگر میری وجہ سے تھوڑا لیٹ فاسٹ بھی ہوا اور میں آپ کے وقت سے زیادہ اگر کچھ بول بھی گیا ہوں تو میں معذرت کھاؤں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سننے سے زیادہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ دونوں جہان کی ہم سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیں۔ جئیں تو حضور کے بن کر جئیں، حضور کے اہل بیت اور صحابہ کے بن کر جئیں، بزرگوں کے مؤدب بن کر جئیں، ماں باپ کے فرما بردار بن کر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔